بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، ہم سب کی خوشی اس میں ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، اطلاعات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے عنوان سے لوگوں کے آن لائن مسائل سنے، اور اس حوالے سے کل ایک مختصر ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم بات چیت کریں گے، لوگوں کے مسائل سنیں گے اور احکامات جاری کریں گے ان مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے حوالے سے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام دیا تھا جس میں کہا تھا کہ معاشی سطح پر اچھی خبریں آ رہی ہیں، مہنگائی کم کرنے کی ہماری کوششوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور معاشی ٹیم کو چوکنا کر دیا گیا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کو روک لیجئے گا۔ لیکن کیا کیجئے ناظرین کہ گزشتہ 45 دنوں کے دوران 3 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور بجلی بھی مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ معترضین نے بھی کچھ اعتراضات کیے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ناظرین، ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے دوست چین نے کورونا کے خلاف ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں پہلی کھیپ بھجوا دی ہے۔ کوئی 5 لاکھ ڈوز جو ہے آج پاکستان آئی ہیں اور اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں اس کو وہاں ایک تقریب ہوئی، وہاں سفیر چین بھی موجود تھے اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ گفتگو کی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے 25 ارکان پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہونے والے ہیں سینٹ کے انتخابات میں۔ فیصل کریم کنڈی نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیے ہے کہ اگر سلیکٹرز ہاتھ ہٹا لیں تو پی ٹی آئی کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور شازیہ مری سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو سلیکٹر کہنے کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ حالات ہی ایسے ہیں، جس شخص کو ٹی وی یا بیوی سے حالات کا پتہ چلے ہم اس کو اور کیا کہیں۔ فروری کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، دنیا میں کشمیریوں نے روز اپنا یوم یکجہتی کشمیر منانے کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور یہ دن آپ کو پتہ ہے کہ ہر برس 5 فروری کو منایا جاتا ہے اور اس بھارت کے خلاف منایا جاتا ہے جہاں کسانوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جہاں مسلمانوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جہاں سکھوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، جہاں جتنی بھی اقلیت ہے عیسائیوں سمیت ان کی زندگی عذاب سے دوچار ہے۔ اس بھارت کے خلاف دنیا بھر کے کشمیری 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور آج فروری شروع ہو گئی ہے تو پوری دنیا میں اس کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور جب کہ بھارت یہ سمجھتا ہے اپنی اینکرنیوں اور اینکروں کے ذریعے جن کے منہ سے جھاگ اڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے دنیا کو کچھ جھوٹ بتانے میں کامیاب ہو جائے گا اور دنیا اس جھوٹ کو مان لے گی، تو اس میں بالکل وہ بھارت بھول میں نہ رہے، وہ اسے کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور ایک اچھی خبر بھی یہ ہے کہ دبئی میں گوادر کرکٹ سٹیڈیم کی خوبصورتی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سمیت دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی۔ آئی سی سی نے جب یہ سحر انگیز تصاویر جاری کیں تو اس کے حسن کا جو نظارہ پوری دنیا نے کیا، اور اس کے جواب میں پھر بہت سارے لوگوں نے کچھ اور کرکٹ سٹیڈیمز کی تصاویر بھی جاری کیں، کیپ ٹاؤن سمیت مختلف تصاویر جاری کی گئیں۔ کرکٹ میچ اور گوادر ریلی کی جب تصویریں سامنے آئیں تو دنیا بھر میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بلندتر ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، اور ناظرین آپ کے پاکستان کے عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ آپ کے پیارے ملک پاکستان کی طرف راغب ہوئی ہے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنا ہے، اور مظہر برلاس صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کی براہ راست شکایات سننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ کوئی علی رضا الوی صاحب پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ وزیر اعظم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، جو پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک زمانے میں دیکھیں، بھٹو صاحب نے جلسے میں کہا تھا کمپنی باغ سرگودا میں کہ جوتے مہنگے ہو گئے ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کھلی کچہری لگایا کرتے تھے، ان دنوں میں خیر ہمارے یہاں دہشت گردی اتنی نہیں تھی۔ جی ہاں۔ پھر حالیہ جو پچھلے 10 برس گزرے ہیں، اس میں سید یوسف رضا گیلانی بطور پرائم منسٹر پی ٹی وی سے پروگرام کرتے تھے اور لوگ ظاہر ہے فون ملاتے تھے، اور آج انہوں نے شروع کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اچھا، چونکہ میں ایک زمانے میں اس میں پی ٹی وی میں ہوتا تھا یوسف رضا گیلانی والے دور میں، تو مجھے یاد ہے کہ ایک تو اس سارے دھندے میں ایک 2 نمبری یہ ہوتی تھی کہ اپنے بندے کافی سارے فون کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو لے لیتے تھے تاکہ
زیادہ تکلیف دہ فون نہ سننا پڑے. صحیح. اب بھی کوئی اس طرح کا بندوبست ہوا ہوگا. اچھا، بلکہ کچھ گروپوں میں، سوشل میڈیا گروپوں میں جن میں آپ اور میں دونوں بھی موجود ہیں، کچھ لوگوں نے آج تو برسر عام لکھا، جہاں حکومتی ترجمان بھی ان گروپوں میں موجود ہیں، کہ دروغ بر گردن راوی کے دھوکہ دیا گیا، جو نمبر دیا گیا ہے وہ لوگوں کے ملنے وہ تھا ہی نہیں، مل ہی نہیں رہا تھا. اب وہ ملے گا تو اس لیے نہیں کہ ایک نمبر ہے تو سارے لوگ فون کر رہے ہوں گے، وہ بزی ملتا، کسی ایک کا مل گیا ہوگا. صحیح. پھر جب وہ ایزی ہوگا تو ملے گا. صحیح. ایک تو نمبرز بڑھانے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر 2.5 سال بعد وزیر اعظم کو یہ خیال آ ہی گیا ہے کہ میں عوام سے رابطے کا ایک ذریعہ بنوں اور فاصلے ختم کروں، تو اس حوالے سے تو یہ سوچ اچھی ہے. صحیح ہے، قابل تعریف ہے. مگر ایک جو مسئلہ ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہ بڑا عجیب ہے کہ وزیر اعظم آرڈر بہت سے کرتے ہیں، عمل درآمد ان پہ نہیں ہوتا. عمل درآمد اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا، اس عمل درآمد کا جواب بھی ویسے آج ایک وزیر نے دیا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ جو انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی ہم نے قابو کر لی ہے، سارے معاملات قابو ہو گئے، بہت حالات بالکل بہتر ہو گئے اور اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں، معاشی ترقی زبردست ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب اس میں 2 باتیں ہیں نا، ایک تو معاشی ترقی والی بات ہے، دوسرا مہنگائی ختم ہو گئی ہے. مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی، اور ہاں مہنگائی پہ کنٹرول ضرور ہوا ہے، ختم نہیں ہوئی. کنٹرول سے مراد ہے کہ ایک چیز اگر 100 روپے کی تھی تو وہ 100 پہ آ گئی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے. مہنگائی ہے، لوگوں کو مسائل ہیں، لوگوں کے لیے. اب آبادی کے ہمارے 2 حصے ہیں. پہلے ہمارا 70% دیہاتوں میں ہوتا تھا، 30 شہروں میں. اب 40% شہروں میں اور 60% دیہاتوں میں ہے. کل مجھے پتہ چلا کہ دیہات میں لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، ذمہ دار. جو خاص طور پہ جن لوگوں نے آلو کاشت کیا تھا، وہ ذمہ دار ایک نے مجھے بتایا، اس نے کہا سر جس نے 20 ایکڑ آلو لگایا تھا وہ نئی پراڈو گاڑیاں ڈھونڈ رہا ہے، یعنی آلو کی قیمت ٹھیک ملی ہے. اسی طرح باقی فصلوں کی قیمتیں مل رہی ہیں. اچھا، کاٹن ہمارے ہاں آلموسٹ ختم ہو گئی تھی، لیکن پاور لومز کے چلنے کے بعد کاٹن کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ہمارا ملک کاٹن جو ہے وہ امریکہ سے منگوا رہا ہے. تو بجائے امریکہ سے منگوانے کے ہم خود ہی کاٹن کاشت کریں، کپاس ہماری فصل ہے وہ ہو تاکہ یہ پیسہ بچ جائے. اب جو معاشی اشاریے بہتر ہیں اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ ہوا کہ یہ کرونائی موسم میں ہماری امپورٹس کم ہوئیں، ایکسپورٹ بڑھی. تو جب ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے، اور امپورٹس کم ہونے کی وجہ بھی کرونا ہی بنا، اور ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ بھی کرونا بنا. مذہب الرسل پیٹرول تو بہت مہنگا ہوتا چلا. اب یہ ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ان کو لون دے رہا ہے، ورلڈ بینک لون دے رہا ہے. اس حساب سے یہ ٹھیک ہے کہ ایک تو دنیا کے بڑے معاشی اداروں نے پاکستان پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، اعتبار کرنا شروع کر دیا ہے. بیچ میں پاکستان کے ایک ایسا دور آیا تھا کہ ہمیں قرضہ دینے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے تیار نہیں تھے، تو ہم نے اپنے دوستوں سے پھر قرض لیا. اور کچھ دوست بھی آپ کو پتہ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مانگنا شروع کر دیے، تقاضا شروع کر دیے، وہ حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص مطالبہ پاکستان سے منوانا چاہتے تھے. تو پاکستان نے تو وہ مطالبہ مانا نہیں، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے تو بابانگ دوہل کہا کہ میں قائد اعظم کے فرمان کو مانتا ہوں، میں کسی ملک کو تسلیم نہیں کروں گا. وہ یہ ایک پازیٹیو چیز تھی. صحیح. اب جو مہنگائی ہے، مہنگائی دیکھیے کنٹرول کرنے کے لیے یہ 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک تو پیٹرولیم مصنوعات کو، اور دوسرا یہ جو انرجی والا کام ہے اس کو، بجلی کے بلوں کو. صحیح ہے. اس میں تو خیر ایک کوئی بہتری آنے کی توقع ہے. اس لیے توقع ہے کہ وہ جن کمپنیوں کے ساتھ ہماری سابقہ حکومتوں نے ڈالروں میں معاہدہ کیا ہوا تھا،
ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے اس حکومت نے نئے معاہدے کیے. یہ بہتری ہمارے بچے جوان ہونے تک آ جائے گی، کیونکہ ابھی تو مہنگی ہو گئی ہے بجلی، پچھلے دنوں پیٹرول 3 دفعہ مہنگا ہو گیا. وہ جلدی آ جائے گی بہتری. بچے تو ماشاءاللہ ابھی جوان دیر سے ہوں گے. یہ ابھی آ جائے گی. یہ آ جائے گی. اچھا 5-6 مہینے میں بہتری شروع ہو جائے گی. صحیح ہے. ابھی آپ صارفین پہ بوجھ پتہ کیوں پڑ رہا ہے؟ کہ صنعتوں کو بجلی جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور سستی بجلی دی گئی ہے، ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے. اب 2 مسئلے تھے کہ یا ہم اپنی صنعتیں چلاتے یا ہم اپنے گھروں کو سستی بجلی دیتے. تو حکومت نے صنعتوں پر توجہ دی ہے. اس میں یہ ہے کہ صنعتوں کی جب ترقی ہوگی تو روزگار بھی آئے گا اور ملک میں پیسہ بھی آئے گا. صحیح. اب جو کاروبار 1990 سے بند تھے پاور لومز کے، وہ شروع ہو گئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پاور لومز کے کافی سارے دوست اب میرے بھی ہیں. مثلا ایک کچھ آئے پچھلے دنوں میں میری ملاقات ہوئی، کوئی فیصل آباد کے تاجر ہیں بڑے، وہ حاجی شیخ اشفاق صاحب، بہت سارے ان کے سب کے یہی کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ہزار روپے ایک بورے کے ساتھ ریٹ بڑھا دیا ہے. تو ہم تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنی گورنمنٹ امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم بہت ہی زیادہ، بلکہ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم کیا کریں. مہنگائی پھر اسی طرح ہر طرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اور یہ پیٹرولیم، یہ حالیہ جو مصنوعات ہیں، ان کو جو ریٹ بڑھا ہے اس سے پہلے کی بات ہے. ابھی یہ اس کا امپیکٹ اور آگے آنا ہے یقینی طور پر. گزارش یہ ہے کہ اور پھر وہی کپاس والی جو آپ نے پہلے سجیشن دی، یہ بھی وہی بات کر چکے کہ یہاں سے بہت کچھ باہر بھیج دیتے ہیں، اور حالانکہ ہمارے ہاں یہاں کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہونے کے لیے کوئی کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. کسانوں کو ادھر بھی انسینٹیو دینے چاہیے تھے، وہ کوئی نہیں دیے گئے. پھر کینو کے کچھ تاجر مجھے ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کینو کا خریدار ہی کوئی نہیں ہمارے پاس مارکیٹ میں، ہمارا پھل سڑ رہا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، ایکسپورٹ ہو نہیں رہا کووڈ کی وجہ سے، اور یہاں ملک منڈی میں ہے نہیں، اور وہ بھی مر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست ہمیں ملے ہیں، آپ کو بھی ملے. 2-3 باتیں ہیں جی. مجھے بھی خیر لوگ ملے ہیں، اور مجھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو وہاں سیاست کرتے ہیں فیصل آباد میں. شاید ان کا یہ کاروبار نہیں ہوگا لومز کا، لیکن انہوں نے کہا جی لومز والے پیسے کما رہے ہیں آج کل. آرڈر ہیں، وہ ظاہر ہے کہ باقی ممالک کی وجہ سے کمپیریٹیولی ملے آرڈر، یہ بات بھی ہے سچ. کہ پھر بات اسی پہ آ جائے گی کہ گزشتہ 35-40 سال میں ہمارے اوپر پنجاب میں خاص طور پر صنعت کار حکمران رہے. انہوں نے زراعت پہ توجہ نہیں دی. آپ مجھے بتائیں کہ 50 سال پہلے سرگودا میں، گجرات میں، شیخوپورہ میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، ایون چکوال اور خوشاب میں چرخہ ہوتا تھا. تو چرخے کا مطلب یہ ہے کہ کپاس ہوتی تھی تو چرخہ ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پاکستانی کپاس کو کم ایریے میں لے گئے، ساؤتھ میں لے گئے، پھر کچھ ڈسٹرکٹس میں لے گئے. تو اب یہ کپاس کی ضرورت ہمیں باہر سے پوری ہوتی ہے، امریکہ سے ہم کپاس منگواتے ہیں. جی یہی گزارش میں بھی کر رہا تھا کہ ہماری جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ بذات خود اگر اندر سے کپاس کی پیداوار ہوگی تو پھر صحیح طور پہ صنعت جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے گی. اگر ہم زبانی جعلی کارروائیوں کے ذریعے یا لفاظی کے ذریعے بتاتے رہیں گے تو اس طرح تو ہے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مہنگائی کے حوالے سے، اور کچھ تجاویز بھی بات ہو رہی تھی. مترسین کا دعویٰ ہے کہ جنوری 2016 میں یہاں پوری دنیا میں جب عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت $57 فی بیرل تھی، اس وقت پاکستان میں، بلکہ پرانے پاکستان میں، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 77 روپے فی لیٹر تھی. جبکہ آج جب پوری دنیا میں عالمی منڈی میں $56 فی بیرل پاکستان کا $56 فی بیرل قیمت ہے، تو ہمارے ہاں 112-13 روپے فی لیٹر ہے جناب. جناب والا اس میں بھی وجوہات ہیں. اس میں وجوہات یہ ہیں کہ پہلے عرب ممالک جو تھے وہ ہمیں ادھار پہ تیل دیا کرتے تھے، اور ان سے ایک ڈیل چل رہی ہوتی تھی
اب ہمارے عرب دوستوں نے ادھار تیل دینا بند کیا ہوا ہے، ہمیں نقد سے خریدنا پڑتا ہے۔ ایک مقروض ملک کو جب ادھار چیز مل جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے کہ چلو چیز تو لب گئی، اب وہ نقد لینا پڑتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسرا، جو گورنمنٹ نے گردشی قرضے اتارنے ہیں جس میں سود در سود قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو بھی ایڈریس حکومت نہیں کرنا ہے، کسی عام آدمی نے تو نہیں کرنا۔ تو قرضوں کا پیٹ پالنے کے لیے، معیشت کا پیٹ پالنے کے لیے یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے لوگوں پر۔ سمری تو آئی تھی کہ 12 روپے اضافہ کیا جائے، اوگرا۔ یہ اوگرا پہ ہم پہلے بھی بڑی تنقید کرتے ہیں۔ اوگرا والوں کو تو پتہ نہیں وہاں انسان رہتے ہیں یا نہیں، انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ ہر مہینے وہ ایک سمری لے آتے ہیں کہ اتنا اضافہ کر دے، اتنا اضافہ کر دے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ اوگرا جو ہے ماشاءاللہ اس کا بھی تو کوئی سدباب ہونا چاہیے نا۔ مطلب ہے کہ ہر 15 اچھا یہ ایک احسان چڑھانے کے لیے بات کی جاتی ہے کہ 15-20 روپے جناب بڑھا دیں، لوگ بے شک مرتے ہیں، مر جائیں، خودکشیاں کرتے ہیں، کر دیں، پھر وزیر اعظم کمال احسان کے ساتھ کہیں نہیں 15-20 تو ٹھیک نہیں ہے، 3-4 روپے بڑھا دیتے ہیں، یا 45 دنوں میں 9-10 روپے لیٹر تو پیٹرول بڑھ گئے۔ ایسا ہی ہے یہ۔ اور اوگرا آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹنگ وہ جو ماضی میں وہ کر گئی ہیں عظمیٰ عادل صاحبہ، اور اس کا کیا وہ اپنی ان کا کیا دھر ابھی تک ہو رہا ہے۔ حالانکہ اوگرا کے لیے کہا گیا تھا کہ جناب آپ کی لازمی ہے 3 دن کا سٹاک موجود ہو۔ اس کا حوالہ انہوں نے بھی دیا، جنہوں نے پیٹرولیم رپورٹ جو آئی ہے اس کے اوپر اس میں بھی بات کی گئی۔ نیپوٹزم چھوڑ دیں، سرخ فیتہ چھوڑ دیں، لوگوں کو لائسنس بھی دیں، کام کرنے دیں اور مواقع فراہم کریں۔ انہوں نے ہر کام کا بیڑا گرک کر دی، ہر چیز روک دی، اور چل رہا ہے ایکٹنگ چیئرمین پہ، کوئی چیئرمین تک نہیں وہاں لگا رہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ملک جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پیٹرولیم کے ساری پالیسی کو تو پھر تنقید تو وزیر اعظم پہ ہی ہوگی، بجائے اس کے کہ کوئی ٹھیک بندہ لگا دیں جہاں ٹھیک بندہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں برلاسا؟ اصل میں یہ جو بنا ہے نا ریگولیٹری اتھارٹیز جتنی بنی ہیں، اس میں علی رضا صاحب ایک بڑی خامی یہ ہے کہ جس کو بھی اپوائنٹ کر دیتے ہیں کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا۔ وہ ایک آئینی مدت ہے 4 سال کی، اس 4 سال میں وہ بادشاہ سلامت جو ہے کسی بھی ریگولیٹری جو دل ہے وہ کرتا رہے، وہ دل ہے وہ کرتا رہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی پوچھ سکتا اب ہے۔ تو قائم مقام ہے نا بھائی۔ ٹھیک ہے، تو اتھارٹی تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا جی۔ یہ گزارش یہ ہے، فل سیٹ پہ فل بندہ یہ جو اوگرا، نیپرا، فلانا یہ جتنے ادارے بنے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں پر بوجھ ہیں یہ ادارے۔ ایسے ہی کیوں بوجھ ہیں؟ ہاں جی، یا تو آپ یہ ادارے رکھیں، پھر آپ نے یہ پیٹرولیم منسٹری کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اگر اوگرا نہیں طے کرنا ہے جی بالکل، تو آپ نے منسٹری کیوں رکھی ہے؟ تو دوسرا، اگر نیپرا نے طے کرنے ہیں بجلی کے ریٹ شیٹ سارے، ہاں جی، تو آپ نے وزارت پانی و بجلی کیوں رکھی ہوئی ہے بھائی؟ مظہر اللہ صاحب، پیٹرول کی اور بجلی کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو اس حوالے سے کیا کہا کرتے تھے وہ ناظرین کو سناتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں، پھر آپ کا تبصرہ لیتے ہیں۔ جی وزیر عمران خان۔ چیز ہے جو کہ ایک عام انسان استعمال کرتا ہے، ایک چھوٹا کسان کرتا ہے ٹیوب ویل کے اوپر، ٹرانسپورٹرز استعمال کرتے ہیں جس سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عام چھوٹے چھوٹے تاجر اپنے وہ جنریٹر کے اندر ڈیزل ڈالتے ہیں۔ ڈیزل وہ چیز ہے جس سے ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور اگر یہ ڈیزل نیچے لے آئیں جس کی قیمت اس وقت 38 روپے ہونی چاہیے، اگر 38 روپے پہ لے آئیں ڈیزل، آپ سوچیں کہ اس وقت کتنا ہر چیز نیچے آئے گی۔ پیٹرولیم کی مصنوعات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن، ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا، پیٹرول 51% ٹیکس، مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس۔ میں نواز شریف پروٹیسٹ
अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। जी, ये कि उनकी नाहली की कीमत जो है वो क्यों दें, इतने टैक्स लगे हुए हैं, तो टैक्स अभी भी कोई कम नहीं हुए बल्कि मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत पे भी, डीज़ल पे भी, बिजली पे भी जीना हराम है तो एक आम आदमी का है जिसकी आमदन कम होती चली जा रही है। अली रज़ा अलवी साहब, मैं हमेशा इधर बैठ के तनकीद करता हूँ कुछ लोगों पे, ख़ास तौर पर सियासतदानों पे। हमारे सियासतदानों के कौल और फ़ेल में बड़ा तज़ाद है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी इमरान खान साहब को देखें, वो अपोजिशन में थे तो क्या कह रहे थे, अब क्या कहते हैं। इसी तरह जो लोग पहले हुकूमतों में थे, अभी आप मरीम नवाज़ की या बिलावल की तकरीर सुन लें या मौलाना फजल रहमान की, तो वो कहेंगे जी हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे। भाई हम आएंगे तो आप कह रहे हैं, तो आपने 30-35 साल क्या किया? जब आप थे तो आपने ठीक क्या है, किया? आपने क्या किया? इसी तरह जब ये नहीं थे वो सूफ वज़ीर आज़म, तो उस वक़्त ये दावे करते थे कि मैं बिजली का बिल क्यों दूँ, आपकी करप्शन की नज़र हो जाता है। तो गुजारिश ये है कि जब कोई बंदा इक़्तिदार में आता है तो उससे पता चलता है कि खेल कितना गंभीर है। इन्होंने कुछ और भी गुफ्तगू की थी, कुछ और भी बातें की थी, वो भी आपको सुनाते हैं। जी, क्या कहते थे? पैसे, पेट्रोल, डीजल, तो ये एक मिनट सुने, ये महंगाई याद रखें, ये महंगाई चोरी, हुक्मरानों की चोरी और की कीमत अवाम महंगाई से अपने खून की कीमत अदा करती है। महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से। जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। जी, हमें ये बताया करते थे कि अगर बिजली महंगी हो जाए तो इसका मतलब है कि वो हुक्मरान चोर है, और हुक्मरान की चोरी की कीमत जो है वो अवाम को बर्दाश्त करना पड़ती है मज़र बर्दाश्त से। इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जनाबे वाला इन सारे हुक्मरानों का किया धरा लोग भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में जो आम बच्चा पैदा होता है वो बेचारा क्यों मकरूज़ है? उसके माँ बाप ने तो कर्जा नहीं खाया, नहीं करप्शन की। एक और अली रज़ा साहब, 3-4 दिन से एक वीडियो चल रही थी, आज एक टीवी चैनल पे सुबह उस पे मॉर्निंग शो पे बात भी हो रही थी। एक कोई कारी साहब है मस्जिद में, वो बच्चों को बड़ा मार रहे हैं। जी, तो हमारे जो मदरसों वाले लोग हैं उनकी एक तो इस हुकूमत ने एक काम अच्छा किया है कि वो मदरसों को वजारत तालीम के अंडर ले आए हैं। अब मज़ीद अच्छा काम ये करें कि सूडान की तर्ज पर हर मदरसे में एक एडमिनिस्ट्रेटर लड़का भर्ती करें जो ग्रेजुएट हो, जो ज़िम्मेदार हो। अच्छा, जहाँ ये तशद्दुद करने की बात है, हमारा मज़हब तो ये कहता है कि 7 बरस तक आप बच्चे को बिल्कुल उफ़ ना करें, उसके बाद आप 7 से 12 साल तक कहना सिर्फ शुरू करें कि आप ये काम किया करो। वो मारने का कहीं नहीं है। तो ये जो मारा है मौलवी साहबान ने, आपके इल्म में है, हमारे बहुत से नाज़रीन जानते हैं कि मदरसों में आम तौर पर यतीम बच्चे जाते हैं, गरीब बच्चे जाते हैं। अब लोगों ने, ये महंगाई की हम बात कर रहे थे ना, बहुत से लोग महंगाई के हाथों तंग आके अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, वो मदरसों में भेज देते हैं। जहाँ मुफ्त रहायश मिल जाएगी, मुफ्त खाना मिल जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत चले पढ़ भी लेगा। लेकिन उधर ये जो काम मौलवी कर रहे हैं, और ये तो जो डंडा बरदार, और उसके अलावा इस तरह की भी वीडियो हैं, बच्चों को उल्टा लटकाया हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं। और ये हालांकि ये इनका सदेबाब होना चाहिए। इस्लाम पढ़ाते हैं और हमें बताते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं, कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, ये इनका सदेबाब होना चाहिए। कॉलो फेल की तजाद की बात हो रही थी, तो एक और भी बात है कि मसलन अभी जिन हालात, आपने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि इनकी पिछली बातें सुन लीजिए और आज की बातें सुन लीजिए कि जब ये बरसर इख्तिदार थे, मरीम औरंगज़ेब या मरीम नवाज़ वगैरह, ये लोग क्या कहा करते थे, आज क्या कह रहे हैं। इमरान खान कल क्या कहा करते थे, आज क्या कह रहे हैं। ऐसी एक बात जनाब इमरान खान क्या कहा करते थे,
اور آج ہی ان کو اسی طرح کی صورتحال کے سامنے. آپ کہتے ہیں نا کہ استعفوں کی بات نہیں ہونی چاہیے, ملک کو چلایا جانا چاہیے, تو جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے تو کیسے استعفے مانگتے تھے؟ سنیے. کوئی دھاندلی کرتے ہوئے پکڑا نہیں گیا جو عوام کا بنیادی حق چھین رہا تھا, آج تک کوئی پکڑا نہیں گیا. اس لیے میں نکلا ہوں کہ میں نواز شریف تو میں کہتا ہوں کہ جب تک تم استعفیٰ نہیں دو گے یہ کیمپین ختم نہیں ہوگی. جی مظہر برلا صاحب, میں نواز شریف سے کہتا ہوں جب تک تم استعفیٰ نہیں دو گے میں واپس نہیں جاؤں گا, یہ وہ کہا کرتے تھے. اور آج یہی باتیں ہم مریم سے سن رہے ہیں, بلاول سے سن رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان سے سن رہے ہیں. یہ مکافات عمل کی دنیا ہے, اس میں جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے 1 سال کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا, 4 حلقے کھولنے کی بات کی, کچھ نہیں. انہوں نے 2 سال بعد, لیکن اس میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ حلقے کھولیں, ان میں گڑبڑ ہوئی ہے. انہوں نے ایک آفر کی اپوزیشن کو کہ اپوزیشن جو حلقہ کہتی ہے ہم کھول دیتے ہیں, لیکن ادھر سے مولانا صاحب کا مطالبہ یا اپوزیشن کا یک طرفہ ہی ہے کہ نہیں جی یہ جعلی حکومت ہے, جعلی ووٹوں سے آئی ہے, فلانا ہے. اب جعلی ووٹوں سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. کل 31 تاریخ گزر گئی, آج پہلی ہے. میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ 31 گزر گئی, 31 تک استعفے بھی آنے تھے, انہوں نے یوں کر کے گھر بھی چلے جانا تھا, اور وہ پرانے خرچے پہ ہی سارے اپنی اپنی جگہ پہ. اب آپ دیکھیں نا, یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کے قول فعل میں تضاد ہے. ان کا قول کچھ ہے, فعل کچھ ہے, لیکن یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے, اب لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اس لیے کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. کسی سیانے نے کہا تھا کہ پولیٹیکل سیاسی زندگی میں کوئی تاریخ دینے والے کی موت ہوتی ہے. آپ ایک تحریک اگر چلا رہے ہیں تو تحریک چلائیں اور اس میں اپنا جتنا بھی آپ نے مرچ مسالہ ڈالنا ڈالتے چلے جائیں, لیکن جب آپ تاریخیں دیتے ہیں تو تاریخیں پوری نہیں ہوتی. اور کبھی بھی ایجیٹیشنز کی سیاست میں تاریخیں نہیں دی جاتی. پتہ نہیں ان کا استاد کون ہے, حالانکہ یہ بڑے گھاک اور پرانے سیاستدان ہیں اپوزیشن. دیکھیں تاریخ جب دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے, وہ نہیں کر سکتی. تاریخ دینا یہ صحیح کسی نے کہا کہ مشکل کام ہے, نہیں دینی چاہیے. آپ دیکھیں شیخ رشید احمد نے ایک ٹائم دیا تھا وہ پنڈی میں جانے کا, کوئی میرا خیال 3-3:30 بجے, انہوں نے کہا تھا میں کمیٹی چوک میں ہوں گا. تو انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا, لیکن راول پنڈی کی پولیس اور اسپیشل برانچ اور ایجنسیاں شیخ رشید احمد کو ڈھونڈتی رہیں. شیخ صاحب ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پورے ٹائم پر جا کے ایک ہیرو کی طرح دبا کے انٹری دی, اور وہ یہ جا وہ جا. ٹھیک ہے. ویسے شیخ رشید صاحب کی نا ایک تعریف بنتی ہے کہ ابھی جب ہم اسلام آباد میں کم از کم یہ دیکھ رہے ہیں, یہاں جگہ جگہ ناکے تھے, انہوں نے آ کے ہٹا دیے ہیں, سڑکیں کشادہ ہو گئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو دنیا میں جدید ترین نظام ہے سیکیورٹی کا, وہاں کوئی آپ کو وہ بندوقیں اٹھائے ہوئے جگہ جگہ پولیس اہلکار نظر نہیں آتے, اور جگہ جگہ راستے میں رکھنے اور رکاوٹیں نہیں ہوتی. اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کیجئے گا, اور یہاں سے ناکے ماکے ہٹا دیے, اور شیخ رشید نے ہٹوا دیے, یہ ان کا کریڈٹ ہے. بالکل کریڈٹ ہے. انہوں نے ایک نیکی کی ہے غریب بندوں کے ساتھ. صحیح ہے. یہ ناکے والے جو ہیں غریب موٹر سائیکل والے کو روکتے تھے, ایسے بڑی گاڑی والے کو نہیں روکتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کی جیب میں جو 150 ہوتا تھا نکال لیتے تھے. ایک رشوت کا بازار ختم کیا شیخ صاحب نے. جی بالکل, یہ ایک اچھی بات ہے جو موجودہ حکومت میں اور خاص طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کی ہے. یقیناً یہ خراج تحسین کی مجھ سے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مختلف امور پر بات ہو رہی تھی. اب ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 25 کے لگ بھگ ارکان جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ممکنہ طور پر سینٹ کے انتخابات میں وہ ان کے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں.
تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ چونکہ یہ فیصل کریم کنڈی اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات کی ہے تو خیبر پختونخوا میں رابطے ہوں گے. خیبر پختونخوا میں تو پچھلی دفعہ بھی رابطے تھے. عمران خان کے 20 لوگوں نے ووٹ ان کے خلاف دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے اس دفعہ بھی ہوں گے. شاید اسی لیے حکومت اوپن کرانا چاہتی ہے الیکشن کے شو آف ہینڈ ہو تو اس کے ذریعے، جس میں اسے کامیابی ہوتی دکھائی نہیں پڑتی. لیکن میرا خیال ہے اگر 25 ان کی امید چلے بھی جاتے ہیں نا کے پی سے جائیں گے، پنجاب سے تو نہیں، تو پی ٹی آئی کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ان کا ایک سینیٹر نہیں بنے گا، باقی بن جائیں گے. اور یہ کام ظاہر ہے پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، پیسے والے لوگ کر سکتے ہیں، اور پیسے والے لوگ بڑے فنکار بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے لوگ ہوں گے وہ ممکنہ طور پر؟ نہیں، آگے تو کام کچھ اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے پیسے والے لوگ اور ہوتے ہیں. نہیں، جو ادھر رابطے میں ہیں، جو بکنے کو تیار ہیں. میں نہیں کہتا آپ ان کے نام بتائیں، کچھ اشارہ کنایا. دیکھیے جی، وہ جو ایم پی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اگرچہ وزیر اعظم نے ابھی گرانٹ کا اناؤنس کیا ہے 50 کروڑ ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے، لیکن وہ جو کے پی والے ایم پی ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ موقع ملتا ہے ہمیں سینٹ کے الیکشن کے موقع پر پیسے کمانے کا، باقی تو ہمیں موقع نہیں ملتا. تو وہ موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو خفیہ بیلٹنگ کا ان کو یہ فائدہ ہے کہ جو ایم پی اے حضرات پیسے شیسے کمانا چاہتے ہیں وہ کما لیتے ہیں. بھائی یہ چکر ہے. اچھا، یہ جو ہے ابھی اس موقع پہ ویسے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ پہلے تو وزیر اعظم اسی طرح پیسوں کی دینے کو، یہ ترقیاتی فنڈز کے لیے، اس کو کرپشن کہا کرتے تھے اور یہ کرپشن کی بنیاد کہا کرتے تھے، اور ابھی یہ دیے، اور پھر یہ بھی عین اس موقع پر جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کی سیاسی رشوت تو نہیں ہوتی؟ بالکل رشوت ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عین الیکشن کے موقع پر آپ ان کو یہ دے رہے ہیں. عین الیکشن کے موقع پر آپ نے ممبران اسمبلی سے ملنا شروع کر دیا، پہلے کیوں نہیں ملتے تھے؟ تو یہ ایک گزارش ہے. لیکن یہ ترقیاتی فنڈ دینا بھی تو ایک طرح سے ایک رشوت ہے نا، جو آپ الیکشن سے پہلے دے رہے ہیں. اور خود آپ اس معاملے کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں، اور بڑے دبنگ انداز میں سارے معاملے کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ یہ پیسے، اس کام کو ہم روکیں گے، ہم ایک متبادل نظام لا رہے ہیں، یہ سسٹم لائیں گے، دنیا میں یہ ایسے نہیں ہوتا، فلاں جگہ پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہروں میں اور جو تمام علاقوں میں ترقیاتی کام کرواتے ہیں، یہ ارکان اسمبلی کا اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہی نہیں ہے. تو اب کام کیسے نکل آیا پارلیمنٹ کا؟ یہ کرپشن تو نہیں رکی، اور اس کی رپورٹ انٹرنیشنلی آئی ہے. جی ہاں، بالکل نہیں. اچھا، یہ فیصل کریم کنڈی نے ایک اور بڑی بات کی ہے، بہت بڑا دعویٰ کر دیا. کہتے ہیں سلیکٹرز ہاتھ اٹھا لیں تو پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے گا. کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں ہے یہ؟ نہیں، یا آپ کو لگتا ہے تو کہ ہاتھ واقعی ایسے؟ اٹھایا ہوا ہے. ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ تو نہیں جاتے آتے. اب یہ فیصل کریم کنڈی نے پتہ نہیں یہ بات کیوں کر دی ہے، سیاستدان ہے، میں تو نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کچھ لوگ ہیں ان کو جوڑ توڑاتا ہے. اچھا، لیکن شازیہ مری نے اس سے بڑی بات کر دی، نالے پہ دالا مار دیا. وہ کہتی ہے جس کو ٹی وی سے یا بی بی سے حالات کا پتہ چلے، لوگوں نے اعتراض کیا بھی آپ ان کو سلیکٹرز کیوں کہتے ہیں؟ وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، الیکشن لڑ کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جس کو ٹی وی یا بی بی سے پتہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کو سلیکٹرز نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ویسے مجھے. تو مراد علی شاہ بھی اسی میں سلیکٹ ہوئے وزیر اعلیٰ. تو شازیہ بی بی نے شادی بھی ان سے کی، ٹھیک ہے. اور میں نہیں کہتا کہ کتنے پیسے دیے. 2-3 شادیاں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں کہ کس نے کتنے پیسے دیے، اور پہلے یہ شادیاں خفیہ رکھتے ہیں. تو پچھلے دور میں بھی کچھ وزیر ایسے تھے. تو ان کے کردار میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے، کہ کردار سازی میں، ان کی گفتگو میں جھوٹ بولتے ہیں، پکا وعدہ نہیں کرتے، کچے وعدے کرتے ہیں. یہ مسائل ہیں اور ہر پارٹی میں ہیں. ہر پارٹی میں یہ مسائل ہیں. چلیں ایک اچھی خبر کی طرف بھی بڑھتے ہیں. مہنگائی کی ہم نے بہت بات کی، عوام کے لیے ایک جو بھلے کی خبر ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک اچھا کارنامہ سمجھا جانا چاہیے. ویکسین آ گئی ہے، چائنا سے آ گئی ہے، مفت میں آئی ہے، دوستوں نے مدد کی ہے. چائنا ہمارا آزمودہ دوست ہے، اور چائنا ایک ایسا دوست ہے جو ہماری ہر اچھی گھڑی میں،
ہر بری گھڑی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور یقین کیجئے ہم بہت کہتے ہیں نا برادر اسلامی، ہم تو قدر کرتے ہیں، لیکن جن کو برادر اسلامی کہتے ہیں وہ پاکستان کو پوچھتے بھی نہیں. تو چائنا نے اس حوالے سے بڑا ہمارا ہم پہ احسان کیا، بڑا فائدہ ہوا ہے. وہ جیسا وزیر اعظم بتا بھی رہے تھے کہ جو فرنٹ لائن ہے کرونا موسم میں یہ ہیلتھ ورکرز کی، اس کو ہم سب سے پہلے ان کو دیں گے. وہ یہ اچھی بات ہے. اور پاک چین دوستی زندہ باد. جی پاک چین دوستی زندہ باد. اور 5 لاکھ ڈوزز آئی ہیں، اور اس موقع پہ جب یہ تقریب ہو رہی تھی ہینڈ اوور ٹیکنگ اوور کی، اس کو ان کے حوالے کیا جا رہا تھا، تو چین کے سفیر بھی موجود تھے. انہوں نے بھی پاکستان کے لیے نیک خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان پہلا ملک بن گیا ہے چین سے یہ ویکسین لینے والا. بڑی اچھی بات ہے. اور چین جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ چینی خود مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان سے ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، اور سمندروں سے گہری ہے، اور شہد جتنی میٹھی ہے. اور یہاں میں ناظرین کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ چین کے لوگوں کو ان کے پرائمری سلیبس میں یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ پاک چین دوستی زندہ باد، پاکستان ہمارا محسن ہے. ہاں، اور ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے پہلے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. آپ بڑے آسان طریقے سے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اور پنجاب میں 189 اور سندھ میں 14 مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ کے پی کے میں 280، بلوچستان میں 44 اور اسلام آباد میں 14 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے جا چکے ہیں. آزاد کشمیر میں 25 اور گلگت بلتستان میں بھی 16 مراکز قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں لوگ اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. مظہر اللہ صاحب. بالکل جی، میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. اور ویکسینیشن اگر ہمارے فرنٹ لائن جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ہو جاتی ہے، جو سب سے پہلے وزیر اعظم نے کہا ان کی ہوگی، تو یہ کامیابی ہے. ہمارے جو کرونا سے لڑ رہے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں لوگ، ہمارے محکمہ صحت کے جو لوگ ہیں. باقی ابھی موسم بھی بدل رہا ہے، بدلا بھی ہے. صحیح. تو جیسے جیسے موسم گرم آئے گا، ہمارے ہاں کرونا کا وہ شدت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، کم ہو جائے گا. اور یہ ویکسین جو ہے یہ ہمارے میڈیکل سٹاف کو اور ہمت دے گی، ان کا حوصلہ بڑھائے گی. صحیح ہے جی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور یہ ویکسینیشن جب ہو جائے گی تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. اور اس میں بہرحال پھر بھی چین اور پاکستان کے دوستانہ جو تعلقات ہیں وہ بہرحال یہ ان کے مظہر ہے یہ، اور یہ اس کی واحد علامت کے طور پر بھی، ایک نئی علامت کے طور پر بھی اس کو دیکھا جائے گا. اور اس سے یقیناً پاکستان اور چائنا کے دوستی کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.